بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرقہ احمدیہ کے سلسلے میں درس و بحث جاری تھا. احمدیہ کا بانی کون ہے، کس طریقے سے اس فرقے کو تشکیل دیا گیا، یہ ساری داستان آپ نے جانی. اب ان کے عقائد اور نظریات. عقائد کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخی منابع کو اٹھا کر دیکھا جائے یا خود مرزا غلام احمد نے جو اپنی تحریریں چھوڑی ہیں اس کو دیکھا جائے، اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کے ادعائے نبوت کا ثبوت ملتا ہے. لیکن کہہ رہے کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے نبوت کا اور پیغمبری کا، یہ دعویٰ اصل میں کچھ فکری محسوس خیالات، کچھ رویائی کیفیت کی وجہ سے ہے. یعنی کہ جہاں پہ انہوں نے پرورش پائی ہے، جہاں پہ رشد و نمو کیا ہے، ہندوستان کا سماج اور معاشرہ، خصوصاً سیالکوٹ وغیرہ پنجاب، یہ وہ سرزمین، یہ وہ علاقہ ہے، یا اور بھی بہت سارے ہندوستان کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو مختلف قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں کچھ اس طریقے کے جن ریاضتوں اور جن اعمال کے نتیجے میں ان کو کچھ قدرتیں حاصل ہو جاتی ہیں اور کچھ رابطہ یا کچھ تعلق دوسری قوتوں کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے خیالات، بہت ساری فکریں، بہت ساری سوچیں ان کے ذہنوں میں آتی ہیں، یا ایسے جیسے خواب میں کوئی ان سے بات کر رہا ہو، کوئی الہام ہو رہا ہو، کوئی طاقت قدرت ایسی ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کی اطلاع اور خبر ان کو دے رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ریاضتوں کی، عرفان کی اور صوفی گری وغیرہ میں اس طریقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے ادعائے پیغمبری انہی ریاضتوں کا نتیجہ ہے. اس ریاضت کی جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے نا، کچھ سخت اعمال انجام دینے پڑتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے. ان ریاضتوں کے نتیجے میں کچھ ان کو دستیاب ہوا، کچھ طاقت، کچھ قدرت ملی، اور پھر اس طریقے کا دعویٰ کر بیٹھے. شاید اگر ریاضتیں نہ ہوتی تو یہ ادعائے پیغمبری بھی نہ کرتے. ایسے آپ دیکھیں گے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو چلہ نشینی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو سماج اور معاشرے سے دور رکھ کر کے اپنے آپ کو سخت اعمال اور سخت اذکار اور سخت افعال میں ڈالتے ہیں، پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے کچھ قوتیں حاصل کرتے ہیں. ابھی جب کوئی ایسی شخصیت ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے دلدیدہ بھی ہو جاتے ہیں، چاہنے والے ہو جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آدمی کو شہرت مل جاتی ہے، نام مل جاتا ہے، کچھ پیروی کرنے والے مل جاتے ہیں، آدمی بیٹھنے لگتا ہے کہ وہ اپنی ریاست، اپنا ایک بنائے، اوپر حکومت کا جنون اور شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. تو وہ بھی جو ہے بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے. ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ہے بالکل ینگ نوجوان سادھو ٹائپ کا ہے، لگتا ہے دربار لگتا ہے اس کا،
بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اس کے یہاں. کہاں سے آیا ہے، کیا پریشانی لے کر کے آیا ہے، وہ باقاعدہ آپ کو بلائے گا، آپ کے نام سے کاغذ میں لکھے چلا جائے گا. اس کے بعد کاغذ دکھائے گا، کاغذ میں جو میں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے کہ نہیں، پورا نام پتا، یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں کہاں اور گئے ہیں، آپ کو فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے، آپ کو مشکل پریشانی لے کر کے آئے ہیں. بہت سارے اس میں جو ہے ہوشیار اور چالاک قسم کے ہوتے ہیں جو عیاری اور مکاری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور اپنا گرویدہ بناتے ہیں، اچھے خاصے رقم کماتے ہیں، چند دنوں میں مالدار ہو جاتے ہیں. وشواس جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو اگر یہ اعتماد بنانا ہو، لوگوں کو جھانسے میں ڈالنا ہو، بس زبان چاہیے آدمی کے پاس اور دستکاری آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں، کچھ غیر عادی چیزیں چاہے فریب ہی ہو کیوں نہ، سامنے والے کو بس پتہ نہیں چلنا چاہیے اور آپ کسی طریقے سے میں یہاں باسن زیادہ داخلہ پڑھنے، وہاں پہ تھے آدمی، اس کو سب بابا بابا کہتے ہیں، دور دراز سے اس کے یہاں وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے سے ہی جو ہے ناریل وغیرہ یہ پتہ نہیں کس طریقے سے رنگ ڈال کے اس کو خونی بناتا ہے اور وہ زمین کے نیچے گاڑے رہتا ہے، اسی میں بیٹھا رہتا ہے. جاتا ہے کچھ مشکل پریشانی لے کر کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے اور جو ہے وہ ناریل سامنے رکھتا ہے، ناریل اوپر کے بھوک مارتا ہے تو کسی کا اسی طریقے سے سامنے والا جو بیٹھا ہوا ہے اس کی نگاہوں سے اس کو ادھر کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر کہے گا کہ دیکھو، ہٹائے گا اپنی مسند اور کہے گا کہ یہاں فوٹو سمجھ لو، وہاں کی ٹائلس سے ہٹوا کر کے پورا پھینکا جائے گا، پیچھے سے ناریل نکلے گا. کیا ناریل توڑیں گے تو وہ پھول جیسا رنگ لے کر اس میں نہ جانے کیا کیا دیکھ کر کے سامنے والے ندی اور دیکھو تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے، یہ چیز تمہیں پریشان کر رہی تھی اور اس کو میں نے بلایا ہے ابھی، اب اس کو مجھے جلانا پڑے گا، دفن کرنا پڑے گا، یہ ہے وہ ہے. سامنے والا پریشان ہو جاتا ہے، پھر یقین مانی ہو جاتی ہے، اسے کماتا ہے کیا بس ایک سے ملے گا پڑھائی. چلے بار صورت تو دیکھتے ہیں پھر عقائد احمدیہ کے عقائد کیا ہے. جنگ با استفادے از منابع تاریخی، یعنی کہ تاریخی منابع سے استفادہ کرتے ہوئے وہ مکتوبات خود مرزا غلام احمد اور مرزا غلام احمد کے مکتوبات کو جو دیکھتے ہیں تو ہر چند یعنی اگرچہ ادعائے نبوت او ثابت بھی شود، اگرچہ اس کا دعویٰ نبوت ثابت ہو جاتا ہے دونوں طریقے سے. آپ اگر تاریخی منابع اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں بھی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ادعائے نبوت کی دلیل ہے، یعنی ثابت ہیں، ایسی باتیں کہی ہیں جن سے. خود مرزا غلام احمد کی جو مکتوبات ہیں، اس نے جو اپنے ہاتھوں سے تحریریں لکھی اس میں بھی آپ کو اس کے ادعائے نبوت کا ثبوت مل جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاریخی اور خود مرزا غلام احمد کے مکتوبات دونوں سے اس کے دعوی نبوت کا ثبوت ملتا ہے. اما بے نظر کی رسد، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان ادعاء یہ جو مرزا غلام احمد کا دعوی نبوت ہے معمول تشتت فکری،
اس کے کچھ فکری تشدد کا معلول، یعنی اس کے کچھ فکری و محصول اوہام و خیالات رویا پردازانہ اس کے فکری تشدد، اس کے اوہام و خیالات اور کچھ خواب وغیرہ کا محصول اور نتیجہ ہے۔ اس نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے اس کا دعویٰ نبوت کچھ خیالات، اوہام، سمجھ رہے ہیں، فکری چیزیں، خواب، یہ سب چیزیں جو ہے سبب بنی ہیں کہ دعویٰ نبوت کریں۔ گویا محیط رشد و نمو او، گویا تو اس کی پرورش اور تربیت کا ماحول تھا، جو فضا تھی جہاں پر یہ پلا بڑھا در جامع ہندوستانی معاشرے میں کہ درآن گرائشات ریاست مسلکان بسیار دیدے می شود، جس سماج اور معاشرے میں بہت سارے مسلکانہ ریاستوں کی طرف گرائش دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ مسلکی طور پر ریاست کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہر فرقے کے لوگ، صوفی الگ ریاست کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہندوؤں میں چلے جائیں تو بہت سارے سادھو سنت ہیں، کیسے کیسے ہیں، سکھوں میں الگ ہے، ہر دھرم اور ہر فرقے میں کیا ہے، ریاست کی طرف گرائش اور تمایل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بارہا درآن جامع اور اکثر و بیشتر ہمارے ہندوستانی سماج کے اندر افرادی پس از یک دور ریاضت سخت، ایک سخت ریاضت گزارنے کے بعد، ایک مدت 40 دن، 2 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، سال، 2 سال، 4 سال، سخت ریاضت کا ایک دورہ گزار لینے کے بعد مدعی کشف و شہود و کرامت کے، کشف و شہود کے و اتصال کے لیڈوے انا اور ایک طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو متصل اور مرتبط کرنے، انا ہو چاہے امثال ذالک شدے، اس طریقے کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے ریاضت میں، تو ریاضت کے نتیجے میں جو کشف و شہود حاصل ہوتا ہے یا کرامت حاصل ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ انا کے مدعی ہو جاتے ہیں، بس میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے کے انا کا، نبوت کا، پیغمبر ہونے کا، مہدی ہونے کا، نہ جانے کیا کیا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ باگرد آمدن بوہی عظمت، اور جب لوگوں کی ایک جماعت ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے، جب لوگوں کا ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، دور خود فرقہ دینی و مذہبی ساختیان، تو کیا کرتے ہیں کہ یہ کوئی فرقہ، کوئی دین، کوئی مذہب بنا لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی جماعت ان کی گرویدہ ہو جاتی ہے، جب کچھ ان کے پیروکار ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی فرقہ، کوئی دین، کوئی مذہب بنا لیتے ہیں۔ کما ان کی بے السن 25 سالگی، جیسا کہ خودے مرزا غلام احمد 25 سال کی عمر سے بے ریاضت و گوشہ گیری گرائش یافتے، گوشہ نشینی اور ریاضت کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ وہ ہمن گنے کے ملاحظے کی شبت، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، در اولین ادعاء خود، کہ جو سب سے پہلا اس نے دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو مسیح کہا ہے، مہدی کہا، تارا کرشنا کے طور پر اپنے آپ کو معرفی کروایا ہے۔ روشن است ادعاء مذہبیت کرشنا برگرفت از عقائد ہندوازم، کہہ کہ یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ کرشنا کی مذہبیت کا دعویٰ، کہ کرشنا میرے اندر حلول کیے ہوئے ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ دعویٰ ہندوازم کے عقائد کے مطابق ہے، مسلمانوں کا اس سے کیا لینا دینا ہے نا؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مظہر کرشنا ہوں، تو
یہ دعویٰ تو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ عقائد ہندوازم سے متاثر ہے. وہ ازدیاتی برآن بودیس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یقینی طور پر اسی عقیدے پر رہا ہوگا کہ ازمیان پیروان ہر سے دین کہ اس نے تینوں ادیان اسلام، مسیحیت اور ہندوازم، ان تینوں مذہب کے پیروکاروں کو کہ جو در جامع ہند فعال بودان کی جو ہندوستان کے سماج میں فعال ہے دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی ہندوازم و اسلام بلحاظ تاریخی اعتبار، مسیحیت بخاطر حضور انگلستان، اور چونکہ انگریزوں کا بھی قبضہ رہا ہندوستان پر، لہذا ہندوستان میں کیا ہے مسیحی بھی تھے. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرزمین ہندو اور مسلمان کی ہے، ہندو مسلمان ہمیشہ رہے ہیں. لیکن جب انگلستان کا قبضہ ہوا ہے اور انگلینڈ نے باقاعدہ ہندوستان پر تسلط حاصل کیا ہے تو وہاں سے بہت سارے مسیحی بھی ہندوستان میں آئے برائے خود پیرو جم کرے. تو اس نے تینوں ادیان کے لوگوں سے اپنے پیروکار جمع کیے، اپنا گرویدہ بنایا، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی اور مسیحیوں کو بھی، تینوں کو اپنے پاس جمع کیا، اپنا گرویدہ بنایا از مجموع قرائن ترین برمی آیت کی. لیکن تمام نشانیوں سے، قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے در دعوت نبوت خود جدی نہ بنتا، کہ اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ دعوی نبوت میں جدی نہیں تھا، وہ زیادہ مطمئن نہیں تھا. کیا کہتے ہیں اس کو، سیریس کہتے ہیں، سیریسلی نہیں لیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ زیرا اول موضوع نبوت در مراسم نماز جمعہ مسلمین کی خود اعلام احمد نیزر عنہ راستے اعلان کی سبب، جو اس کی نبوت کا موضوع ہے وہ تو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے نماز جمعہ کے مراسم میں امام جمعہ نے غلام احمد کے لیے اعلان کیا گیا ہے. وہ بھی مسلمانوں کے امام جماعت کے ذریعے سے. خود مرزا احمد نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا یا اس کے دعوی نبوت لوگوں تک نہیں پہنچا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ موضوع نبوت اس کی چرچے میں اس وقت آئی ہے اور لوگ اس وقت آگاہ ہوئے یہ بھی نبی ہے جب باقاعدہ طور پر خطبہ جمعہ میں اس کی نبوت کا اعلان کیا گیا ہے. در حال ہے کہ اگر دعوی نبوت جدی بود شریعت جدیدی را متفاوت از شرائع ثابت تبلیغ نمایا، کیونکہ اگر اپنا دعوی نبوت میں سیریس ہوتا، دعوی نبوت میں بہت زیادہ مائل ہوتا، تو ایک نئی شریعت کہ جو پرانی شریعت سے الگ ہو اس کی تبلیغ کرتا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بابیت اور بہائیت میں دیکھا کہ وہ لوگ مدعی نبوت ہوئے تو باقاعدہ طور پر شریعت جدید کی تبلیغ کی اور شریعت سابق کو منسوخ قرار دیا ہے. یہ بھی اگر یہ نبوت میں جدی ہوتا تو کیا کرتا، نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرتا اور پرانی والی شریعت کو منسوخ قرار دیتا. و دیگر گونیہائے زیادی در شریعت سابق ایجاد کند، اور کیا کرتا، جو پرانی شریعت تھی اس پرانی شریعت میں بہت ساری تبدیلیاں لاتا. الان کے جز چند مورد احکام شرعی کی قادیانی را تفاوت از سائر مسلمین مطلب، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ نئی شریعت کا دعویٰ کرے اور پرانی شریعتوں کو منسوخ قرار دے یا اس میں ایک بڑی تعداد میں تبدیلی اور تغیر ایجاد کرے، جبکہ کیا ہے چند شرعی احکام، چند
شرعی احکام میں تبدیلی پیدا کی، اور یہ چند کیا ہے شرعی احکام میں تبدیلی اس لیے کی تاکہ فرقہ قادیانیت دوسرے مسلمانوں سے جدا ہو سکیں، ہے نا؟ بیٹا اگر کچھ بھی نہیں بدلتا مولانا، ہاں تو پھر اس کا ادعاء نبوت ہی باطل ہو جاتا ہے۔ یہ کون نبی ہے؟ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو کچھ نہ کچھ دکھانا پڑتا ہے نا، اور اپنے پیروکاروں کو دوسرے مسلمانوں سے الگ کرنے کے لیے کچھ تو تبدیلی کرنی پڑے گی۔ تو جو اسلامی شریعت تھی، اسلامی جو قوانین تھے، اس میں بہت زیادہ اس نے ایجاد نہیں کی، صرف اپنے پیروکاروں کو مسلمانوں سے الگ کرنے کے لیے کچھ شرعی احکام میں تبدیلی ایجاد کی۔ اس کی طرف اشارہ کریں گے آگے جا کر کے، تفاوت گستردی در شریعت او نسبت کے احکام شرعی چشمے کہہ رہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اس کے شریعت کیا نام ہے احکام شرعی سے بالکل الگ جدا ہو، ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر شرعی احکام کو تبدیل کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو کہ اس نے شریعت سابقہ میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کی، چند شرعی احکام کو صرف بدلا، اور وہ بھی چند شرعی احکام کو اس لیے بدلا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے پیروکار پہچانے جائیں کہ ہاں بھائی یہ الگ ہے دوسروں سے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوم ان کے مدعیان نبوت برائے اسقاط ادعاء خود مبنی بر نزول وحی بالاخر ناچار ہستن۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت میں جدی ہوتا تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام ادعائے نبوت کرنے والے اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے وحی کے بھی دعوے دار ہوتے ہیں، ہے نا؟ نبوت وحی کے بغیر تو نبوت نہیں ہے۔ نبوت کا خاصہ کیا ہے؟ اس پر وحی ہوتی ہے، اور اسی وحی کے ذریعے سے ہی اس کی نبوت ثابت ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں سے وہ ممتاز بنتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تمام ادعائے نبوت کرنے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا عالم بالا سے اتصال ہے، ادھر سے ہمارے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور مطالبیہ کے عنوان آیات وحی کتاب آسمانی پہ مردم عرض کنن، اور کچھ مطالب کہ جو آیات و وحی یا کتاب آسمانی کے عنوان سے لوگوں کے حضور، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ وحی ہوئی ہے، یہ دیکھو یہ الہام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ دیکھو آسمانی کتاب ہے، مانند آج باب و بہاءاللہ عرض کرتے، جیسا کہ باب اور بہاءاللہ نے پیش کیا باقاعدہ طور پر بیان، کہا یہ دیکھو یہ آسمانی کتاب ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے یہ وحی الہی ہے، یہ سب۔ اما در تعالیم قادیانی اثری از کتاب مقدس و آسمانی دیدی نمیشد، لیکن جب آپ قادیانیوں کی تعلیم دیکھیں گے تو ان کی تعلیم میں کسی بھی طرح کی کسی آسمانی مقدس کتاب کا ذکر نہیں ملے گا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ادعائے نبوت میں بہت جدی نہیں تھا۔ اگر ادعائے نبوت میں جدی ہوتا تو دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ دعوی وحی بھی کرتا، جیسا کہ تمام ادعائے نبوت کرنے والوں نے نزول وحی کا بھی دعویٰ کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اس کا دعویٰ کیا، لیکن احمد قادیانی نے، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تعلیمات دیکھ لیں، تو آپ کو کہیں اس طریقے کے دعوے کا ذکر نہیں ملے گا کہ قادیانی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہو کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے یا اسے آسمانی کتاب دی گئی ہے۔ لہذا فرقہ قادیانی یعنی احمدیہ ہمارے قرآن استناد
بلکہ وہ اپنے تمام عقائد اور احکام شریعت کے لیے قرآن کو ہی دلیل مانتے، اپنی تمام باتوں کا استناد قرآن سے کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ہر چند آیات کریم قرآن را نیز بر اساس عقائد تحلیل و تفسیر میں بنا۔ یہ الگ بات ہے کہ آیات قرآن کو اپنے عقائد کی بنیاد پر تفسیر و تحلیل کرتے ہیں، اپنے مطلب میں ڈھال لیتے ہیں، آیت نہیں بدلتے۔ یا ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کسی اور دوسری مقدس کتاب یا کسی بھی قسم کے وحی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی کوئی مقدس کتاب نہیں ہے، یہ اپنی تمام باتوں کی دلیل قرآن سے ہی پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں، منتہا قرآن کی آیات سے اپنے عقیدے کے مطابق تفسیر و توضیح دیتے ہیں، لے جاتے ہیں آیات کے مطابق اس کا ترجمہ اس کی شرح کو۔ قرآن کی آیات کی بصورت ایسی ہے، ابھی یہ ترجمے میں تفاسیر میں جو مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہیں، ان اختلافات کی ایک وجہ یہی ہے، تفسیر لکھنے والا اپنے عقیدے کی بنیاد پر تفسیر کرتا ہے، مفسر کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ آیات کی تفسیر میں اپنے عقیدے کو بنیاد اور اساس بناتا، اپنے عقیدے کے خلاف چاہے واضح ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی آیت بالکل واضح ہو جو مفسر کے عقیدے کو باطل کر رہا ہو تو ایسی آیت کو بھی اپنے فیور میں ایسی تفسیر کرے گا کہ جس تفسیر سے اس کے عقیدے کی حمایت ہوگی، آیت اس کے عقیدے کو باطل قرار دے رہی ہے، اسی آیت کے ذریعے سے مفسر کے عقیدے کو باطل کیا جا سکتا ہے، لیکن مفسر اسی آیت کو کیا اس طریقے سے اس کی تفسیر کرے گا کہ وہی آیت اس کے عقیدے کے لیے دلیل بن جائے گی۔ تو ایسے یہ ہے، یعنی ان کے پاس اپنی کوئی مقدس کتاب نہیں ہے، اپنے تمام عقائد و احکام کی دلیل قرآن کو قرار دیتے ہیں اور آیات کو اپنے عقائد کے مطابق شرح کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں۔